کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو ایران کی نئی تجویز پر صدر ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے تصدیق کر دی. کہا صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی ٹیم سے ملاقات کی اور ایران کی نئی تجویز کا جائزہ لیا. امریکی میڈیا کا کہنا ہے ایران سے براہ راست مذاکرات تعطل کا شکار ہیں. ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز بھجوائیں جس میں ناکہ بندی ختم کرنے کے بدلے جنگ ختم کرنے کی پیشکش کی گئی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے میں سنجیدہ ہے. یقینی بنانا ہوگا کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے. ایران شدید معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے سنجیدہ ہے. ایران ٹرمپ کی پیشکش پر غور کرنے کو تیار. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے روسی میڈیا سے گفتگو میں کہا صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی درخواست پر غور کر رہے ہیں. امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اس لیے مذاکرات کی درخواست کی. ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات. کہا ایران اور روس اسٹریٹجک پارٹنر ہے. روس نے ہمیشہ ہماری اور ہم نے روس کی حمایت کی. دونوں ملکوں کی دوستی مزید گہری ہوگی. ایرانی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکی حملوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کی پوری طاقت رکھتے ہیں. روسی صدر پوٹن نے کہا گزشتہ ہفتے ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی کا ذاتی پیغام ملا. ایرانی قوم بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے. امید ہے ایران جلد اس مشکل وقت سے نکل کر امن کی طرف بڑھے گا. عباس عراقچی کو یقین دلایا کہ روس ایران اور خطے کے مفاد میں وہ سب کچھ کرے گا جس سے جلد امن قائم ہو سکے. ملاقات میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھی موجود تھے. نئے قانون کے تحت آبنہ ہرمز کا کنٹرول اب ایرانی فوج کے پاس ہوگا. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا فوج پہلے ہی دشمن جہازوں کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے. اب آبنہ ہرمز سے ہونے والی تمام کمائی اور لین دین ڈالر کے بجائے ایرانی کرنسی میں کیا جائے گا. امریکی وزیر خارجہ نے ایران کا اقدام ناقابل قبول قرار دیا. مارکو روبیو نے کہا آبنہ ہرمز پر فیس عائد کرنے کی کوشش برداشت نہیں کر سکتے. ایران یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی گزرگاہ کون استعمال کرے گا اور کون نہیں. آبنہ ہرمز کی بندش سے ترقی پذیر ملک زیادہ متاثر ہیں. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب. کہا چین، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے ساتھ پاکستان نے امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا. پاکستان اس بحران کے حل کے لیے سفارتکاری اور ڈائیلاگ پر یقین رکھتا ہے. امن کے لیے پاکستان ڈپلومیسی اور مذاکرات کی ہر ممکن کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. امریکی نمائندے نے خطاب میں کہا آبنہ ہرمز ایران کی ملکیت نہیں ہے. ایران کی جانب سے جہاز گزرنے کی فیس رشوت کے برابر ہے. ایران کو آبنہ ہرمز میں مہم جوئی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ. برینٹ خام تیل $109 فی بیرل ہو گیا. WTI کروڈ 2.77% اضافے سے $97 فی بیرل سے تجاوز کر گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے رابطہ. ہیوٹ کوپر سے گفتگو میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور مذاکراتی کردار کو سراہا. دونوں رہنماؤں کا خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مسلسل رابطوں کی اہمیت پر اتفاق. اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی میں بھی رابطہ. مصری وزیر خارجہ نے علاقائی اور عالمی رہنماؤں سے اپنے رابطوں سے اسحاق ڈار کو آگاہ کیا. پاکستان اور مصر کا خطے اور اس سے باہر امن کے لیے مسلسل سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. وائٹ ہاؤس عشائیے میں فائرنگ کرنے والے ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. امریکی میڈیا کا کہنا ہے ملزم پر صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا. واقعے کی تحقیقات جاری. حملہ آور پول ٹامس ایلن ممکنہ طور پر امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا.
ABC نیوز کے صحافی جمی کیمل کے امریکی خاتون اول سے متعلق ریمارکس پر ٹرمپ برہم، ڈزنی اور ABC نیٹ ورک سے جمی کیمل کو ملازمت سے فارغ کرنے کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ملانیہ ٹرمپ کے بارے میں جمی کیمل کے ریمارکس انتہائی حیران کن اور شرمناک ہیں۔ جمی کیمل نے اپنے شو میں ملانیہ کو متوقع بیوہ ظاہر کیا اور اس کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ جمی کیمل کے ریمارکس پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ڈیموکریٹ رہنما صدر ٹرمپ کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ حملہ کسی ڈیموکریٹ صدر پر ہوا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے۔ صدر ٹرمپ پر 2 سال میں تیسری بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ صدر ٹرمپ سے زیادہ آج تک کسی نے دھمکیوں اور گولیوں کا سامنا نہیں کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے فائرنگ کے فوری بعد سیکرٹ سروس کا کردار قابل تحسین ہے۔ صدر ٹرمپ کا سیکرٹ سروس پر اعتماد برقرار ہے۔ صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی بہتر کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس ہوگا۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوم اور ملکہ سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر شاہ چارلس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کرکٹ شائقین کی بھرپور فرمائش وزیر اعظم نے پوری کر دی۔ PSL فائنل کے بعد پلے آف میچز میں آنے کی بھی اجازت مل گئی۔ PSL کا جوش بڑھانے اسٹیڈیم آئیں گے کرکٹ دیوانے، خالی سٹینڈز پھر سے بھریں گے، چکے چوکوں پر نعرے لگیں گے۔ کراچی میں کل پشاور اور اسلام آباد کے کوالیفائر میں شائقین آئیں گے۔ چیئرمین PCB نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد خوشخبری سنائی کہ وزیر اعظم نے PSL 11 کے آخری مرحلے میں شائقین کو آنے کی اجازت دی۔ دلچسپ اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور کرکٹ کا انتظار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا شائقین اسٹیڈیم آنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ چاروں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ شائقین کا اوپن PSL فار پبلک #X پر گلوبل ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا۔ اسٹیٹ بینک نے مہنگائی پر کنٹرول کے لیے شرح سود میں 1% پوائنٹ اضافہ کر دیا۔ شرح سود 10.5% سے بڑھ کر 11.5% ہو گئی۔ مارچ میں مہنگائی کی شرح 7.3% رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب 7 کروڑ سرپلس رہا۔ 9 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ $17 کروڑ 40 لاکھ سرپلس رہا۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرام نے کہا موجودہ حالات میں شرح سود میں اضافہ کاروبار کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ سرمایہ کاری کے فروغ و روزگار کے لیے شرح سود میں کمی ضروری تھی۔ مہنگائی میں حالیہ اضافہ عارضی ہے، شرح سود بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ شدید گرمی کے بعد پنجاب، بلوچستان اور بالائی سندھ میں بارش کی انٹری۔ گرمی کی شدت میں کمی۔ خانپور، ہارون آباد، فورٹ عباس، حاصل پور میں بارش۔ بہاری ٹبہ سلطان پور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بھکر میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش۔ میاں چنو میں آسمانی بجلی گرنے سے کھیت میں کام کرنے والا شخص جان سے گیا۔ چوک سروے شہید میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 بھینسیں ہلاک ہو گئیں۔ جیکب آباد میں بارش سے موسم بہتر ہو گیا۔ ڈیرہ مراد جمالی اور نصیر آباد میں بھی برسات۔ مختلف شہروں میں آج گرمی کا راج رہا۔ جیکب آباد، پنبر میں درجہ حرارت 46، دادو سکھر میں 45، لاڑکانہ میں 44 ڈگری رہا۔ لاہور، فیصل آباد، رحیم یار خان، ساہیوال میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ مئی کے آغاز میں ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو پریشان کر دیا کہ الیکٹرک کی نئی انتظامیہ بھی شہر میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے میں ناکام۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی مرمت کے نام پر 3 سے 5 گھنٹے بجلی بند۔ کئی علاقوں میں ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی بند کی جا رہی ہے۔ اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، ملیر، کورنگی، نیو کراچی میں 15 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ شہری اذیت سے دوچار۔ کیا عوام کو اب سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس بھی دینا پڑے گا؟ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس کے چرچے۔ لوڈ شیڈنگ پر بات ہوئی تو سینیٹر کامل علی آغا بل لے کر پہنچ گئے۔ بولے 12,000 کے بل میں 3500 روپے بجلی کے ہیں، باقی سب ٹیکس ہیں۔ وزارت بجلی کے حکام کو مخاطب کر کے بولے آپ عوام کو صارفین نہیں بکرا کہا کریں۔ ایڈیشنل سیکرٹری پاور ڈویژن بولے معذرت کے ساتھ بکرا تو اس وقت حکومت بنی ہوئی ہے،
چیئرمین سیف اللہ بڑو نے کہا کہیں سپر ٹیکس تو کہیں جگر ٹیکس لگایا جاتا ہے، بس سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس لگانا رہ گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کا دورہ، پاکستان اور چینی اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے شعبہ امراض قلب میں نمایاں خدمات انجام دینے پر پروفیسر پان جیانگ بن کو ستارہ پاکستان سے نوازا۔ صدر آصف زرداری کا کہنا تھا پروفیسر پان کی کاوشوں سے پاکستان کے شعبہ صحت کی استعداد میں اضافہ ہوا۔ وزیرستان میں افغانستان سے فتنہ خوارج کی در اندازی کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ انگور اڈا ذلول خیل میں افغان اشتعال انگیزی پر پاک فوج کی بر وقت بھرپور جوابی کارروائی، کئی افغان پوسٹیں تباہ۔ در اندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا، فائرنگ کے باعث 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی، وانہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان بوکھلاہٹ کا شکار سول آبادی کو نشانہ بنانے لگے۔ اہل علاقہ کا پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا قوم کو پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرت پر فخر ہے۔ پاکستان نے افغان یونیورسٹی پر کوئی ڈرون حملہ نہیں کیا، سیکیورٹی ذرائع نے بھارتی گودی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی گودی میڈیا ریپبلک ٹی وی کی جانب سے پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی کے پیچھے بھارت کا مکروہ کردار بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی صحافیوں نے پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کا اشارہ دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے بھارتی صحافی آدتیہ راج کول نے انکشاف کیا کہ دہلی کے لال قلعہ دھماکے کے 24 گھنٹے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں خودکش دھماکہ ہوا۔ خودکش دھماکہ کس نے کرایا سب سمجھ سکتے ہیں۔ بھارتی صحافی نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہماری پہچان کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ بھارتی ریٹائرڈ کرنل راجیش پوار نے بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ راجیش پاور نے کہا فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج دونوں دہشت گرد تنظیموں کو بھارت ہتھیار دے رہا ہے۔ کراچی میں ایف بی آر افسر کو زخمی کرنے والا مرکزی ملزم شہید تاحال مفرور۔ پولیس حکام نے بتایا ملزم نے فرار کے وقت اپنا موبائل فون کراچی میں بند کر دیا تھا۔ آخری بار شکارپور میں موجود ہونے کے شواہد ملے۔ آغا شہید کو پناہ دینے یا فرار کرانے میں ملوث 3 سہولت کار پکڑے گئے۔ مظہر سہتو، آغا طاہر اور مدثر آغا شہید کے کزن اور دوست ہیں۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے انویسٹیگیشن پولیس کے چھاپے جاری۔ پنجاب اسمبلی میں کم عمری کی شادیوں کی ممانعت کا ترمیمی بل منظور۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بل کی مخالفت کرنے والے اپنی بچیوں کی شادیاں 11 سال میں کرنا پسند کریں گے۔ دی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل پر بحث کے دوران اسما بخاری نے کہا شادی کے لیے کم سے کم عمر 18 سال کی جا رہی ہے۔ نکاح کے وقت شناختی کارڈ نہیں تو برتھ سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ رکن اسمبلی اسما کاردار نے کہا بچیوں کی کم عمری میں شادیاں اموات کی بڑی وجہ ہیں۔ خلیج عدن میں اغوا کیے گئے جہاز پر پاکستانی عملہ لاوارث نہیں، مشکل کی گھڑی میں یرغمالیوں اور اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کا کہنا ہے اس وقت بنیادی کوشش تمام عملے کی بحفاظت واپسی ہے۔ غم سے نڈھال اہل خانہ کا کہنا تھا امید ہے ریاست جلد اچھی خبر سنائے گی۔ کوئٹہ والوں کے لیے وفاقی حکومت کا تحفہ، 14 اگست کو پیپلز ٹرین کا افتتاح کیا جائے گا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں اس وقت بڑا مسئلہ ریلوے ٹریک کا ہے، بہتری پر خصوصی توجہ ہے۔ لاہور سے راولپنڈی کے درمیان نئے ٹریک پر کام جاری ہے، سفر کا دورانیہ 2 گھنٹے 20 منٹ رہ جائے گا۔ روہڑی ٹریک پر کام ستمبر تک مکمل ہوگا۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس مسمار، میریٹ اور ایوب چوک کے قریب ایف سی کیمپ آفس گرا دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو بغیر کسی دباؤ مسمار کیا جا رہا ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ سرکاری یا نجی ادارے کو قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا اور تجاوزات کا خاتمہ ترجیح ہے۔
ایرانی عازمین حج سعودی عرب پہنچنا شروع ہو گئے۔ مدینہ اور مکہ مکرمہ میں ایرانی عازمین حج کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے ایرانی عازمین کو تحفے پیش کیے گئے۔ تہران سے آج پہلی پرواز سے 120 عازمین حجاز مقدس پہنچے ہیں۔ اس سال کل 30,000 ایرانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ شائقین کرکٹ کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے کا خیر مقدم۔ بغیر تماشائیوں کے 40 میچ ہو گئے، اب موقع ملا ہے سب کو جانا چاہیے۔ باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ باسط علی نے آج کے میچ کے لیے پشاور زلمی کو فیورٹ قرار دیا۔ کامران اکمل نے کہا کراچی کے میچز میں شائقین کو آنا پڑے گا ورنہ کراچی کے لیے میچز کم ہو جائیں گے۔ اداکارہ امر خان بنی مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا۔ مصطفیٰ نے روپ دھارا جاوید میرداد کا، عادی نے مزاح کا تڑکا لگا دیا۔